ہاں وہ اگرچہ مٹی ہے ٹھیک ہے، لیکن صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے قدم مبارک کے ساتھ اسے نسبت حاصل ہوئی، سبحان اللہ وہ دنیا کی تمام مٹیوں سے وہ اعلیٰ مٹی بن گئی، سبحان اللہ، سب سے بے اعلیٰ۔ شک سبحان اور دیکھیں کہ مٹی وہ چیز ہے جسے انسان اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہے ٹھیک ہے، اور اسے پستی کی علامت سمجھا جاتا ہے، ہوں لیکن صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی نسبت کی وجہ سے اس کے اندر شفا رکھ دی گئی، ٹھیک ہے، بے شک شفا رکھ دی گئی۔ اللہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ چلے، وہ صرف یہی نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جہاں جہاں سے گزرے اس مٹی کو شفا حاصل ہوئی، ٹھیک ہے، بلکہ آپ کے شہر کی ساری مٹی کو ہی شفا قرار دے دیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، امام مالک علیہ رحمہ، سبحان اللہ، ان کے سامنے کسی بندے نے کہہ دیا کہ مدینہ شریف کی جو مٹی ہے وہ نعوذ باللہ خراب ہے، مدینہ شریف کی مٹی جو نعوذ باللہ خراب ہے، ٹھیک تو ہے، آپ نے اس کے اوپر فتویٰ دیا اور اس بندے کو 30 کوڑے لگوائے، اوہ صرف اس وجہ سے کہ اس نے مٹی کو خراب کیا۔ سبحان اللہ، بے شک، کوئی اور مٹی ہے تم بات کر سکتے تھے، ہاں لیکن یہ دیکھو کہ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی کے اندر میں آج کل کیونکہ ہمارے فتنے بڑے ہیں قادیانیوں کے ہاں ہاں ہاں، اور لبرلز وغیرہ کے، وہ ایک میں کسی کا کلپ سن رہا تھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ جی اگر مدینہ پاک کی کھجور خراب نکل آئے ٹھیک ہے، اس کو کیا کیا جائے۔ ہوں وہ علامہ صاحب تھے ایک، تو وہ فرما رہے تھے کہ اس کو پھینکا نہ جائے ہوں، بلکہ اس کو دھو کے اسے کھایا جائے، صرف ٹھیک اس وجہ سے کیونکہ ہاں ہاں ہاں، مدینہ پاک کی اس سے نسبت حاصل ہے سبحان اللہ، کہ اس میں سے اگر بالفرض کیڑا بھی نکل آئے ہوں تو اس کے باوجود اسے پھینکا نہ جائے بلکہ اسے کھا لیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر مذاق بنایا جا رہا تھا کہ دیکھیں جی کیڑا نکل آیا تو پھر بھی یہ فلاں فلاں، ہوں تو یہ عشق کے فیصلے ہوتے ہیں ہاں، اور عشق اپنے فیصلے کرنے میں دلیر ہوتا ہے۔ دلیر ہوتا ہے، بے شک، تو یہ دیکھیں نا، انسان کو جس چیز کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، ہوں اب اگرچہ انسان تو اس کو خراب کہہ نہیں سکتا، ایسے ہی ہے، محبوب کے عیب تو بندے کو نظر ہی نہیں آتے، ہوں محبوب کا تو ہر عیب بھی انسان کو خوب ہی لگتا ہے۔ بے تو شک، یہ اپنے اپنے عشق کی بات ہوتی ہے، محبت کی بات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جس شہر میں گزرے، آپ نے جہاں پہ وقت گزارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے امن والا شہر قرار دے دیا۔ سبحان اور اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اشارہ کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ جو شہر ہے یہ حرمت والا شہر ہے۔ سبحان اللہ، حرمت سے مراد کیا یہ ہے بات ہے، کہ کیا اس بات ہے، شہر کے اندر امن ہے، ٹھیک شہر ہے، کے اندر امن ہے، امن ہے۔ ہر درست بندہ فرمایا، پریشان ہے آج، سبحان کہتے ہیں جی دل کو بے چینی ہے، وہاں پہ چلے جاؤ بھائی، وہاں پہ امن ہے، سکون ہے، ہاں، وہاں پر آپ کو آسانی سے سکون ملے گا۔ ایسے ہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، ہوں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ہوں، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یمن فتح ہوگا، ٹھیک ہے، تو لوگ اپنے گھوڑے دراتے ہوئے یمن کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے، اور ساتھ اپنے لوگوں کو لے کر جائیں گے کہ آؤ یمن کی طرف چلے، وہ فتح ہو گئے۔ واہ واہ واہ، عراق فتح ہوگا ہوں تو لوگ عراق کی طرف اپنے گھوڑے دوڑائیں گے، ٹھیک ہے، لوگ ادھر کو جائیں گے۔ ہوں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا معلوم کہ ان کے لیے جو سب سے بہترین شہر ہے وہ مدینہ کا شہر ہے، کیا بات ہے، سبحان سب سے مدینہ کا بہترین سبحان شہر ہے۔ ہاں، اور آج بھی ایسے ہی ہے ہوں کہ ہم لوگ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر ہوں تو کبھی کسی ملک میں جاتے ہیں، کبھی کسی ملک میں جاتے ہیں، ہوں، لیکن یہ نہیں پتا کہ جو سب سے افضل و اعلیٰ جو شہر ہے وہ مدینہ پاک ہے۔ سبحان اللہ، بے اور اس شک، کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ مدینہ پاک وہ شہر ہے ہوں، کہ جس کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور فضیلت دیکھیں، فرمایا کیا کہ بات یہ ہے، وہ کیا شہر ہے کہ اس شہر کے اندر دجال داخل نہیں ہوگا۔ اچھا، اب کتنا بڑا فتنہ ہے دجال، بہت بڑا، کتنا بڑا فتنہ ہے دجال۔ بہت بڑا فتنہ، اوہ، تو جو دجال ہے وہ فرمایا کہ اس کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ آہ، اور طاعون کی بیماری ٹھیک ہے، جو کہ سخت ترین بیماری ہے، جس طرح ہمارے ہاں کرونا اس قسم کی بیماری ہے، ہاں، فرمایا جو کرونا طاعون، ہو گیا، ڈینگی ہو گیا، یہ ہاں، والی بیماری، فرمایا جو طاعون کی بیماری ہے وہ بھی مدینہ پاک کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اور ناظرین کو بتاتا جاؤں کہ اس سے پہلے اس کا نام تھا یثرب، مدینہ شریف کا، مدینہ شریف ٹھیک کا، ہے، اور یثرب کہا جاتا ہے بیماریوں والی جگہ کو، ٹھیک، ایسے ہی لیکن ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ آئے تو اس کا نام مدینہ المنورہ رکھ دیا ہے، سبحان یعنی اللہ، سب سے روشن شہر، س- خوشبو والا شہر، کہتے ہیں نا کہ یثرب کی سرزمین کو طیبہ بنا دیا، طیبہ بنا، ایسے ہی ہے کہ بیماریوں سے اس کو جو ہے وہ سب سے اعلیٰ و افضل شفا بنا دیا، والا شفا والا بنا دیا، دیا۔ سبحان اللہ، اور ایسے ہوا ہوں، کہ مدینہ پاک کے اندر ایک بندے نے آ کر حکیم نے دکان کھولی، ٹھیک ہے، اور اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرے پاس آئیں گے صحابی یا باقی لوگ آئیں گے تو آگے دوائی لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن کئی دن اس کا کاروبار ہی نہیں چلا۔ اچھا، پریشان ہو کر کہنے لگا یار کیا بات ہے، تم لوگ یہاں پہ بیمار نہیں ہوتے؟ کہنے لگے کہ اچھا، نہیں، جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دعا فرمائی اب ہمیں یہاں پہ کوئی بیماری لگتی نہیں، کیا بات ہے، سبحان ہمیں یہاں پہ کوئی بیماری نہیں بہت لگتی۔ خوب، بہت خوب، اور اس کے بارے میں دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا
کہ مدینہ پاک یہ ایسا شہر ہے کہ اس میں منافق جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ٹھہر سکتا. ٹھیک ہے. قرب قیامت آپ نے فرمایا قرب قیامت دجال آئے گا تو وہ مدینہ پاک کے باہر رک جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ 3 دفعہ جھٹکا دے گا اس شہر کو. اچھا. اس سے یہ ہوگا کہ جو منافق بندہ ہوگا وہ یہاں سے نکل جائے گا. ٹھیک ہے. منافق بندہ یہاں سے نکل جائے گا. منافق بندہ یہاں پہ نہیں رہ سکتا کہ یہاں پہ جو بھی جائے گا وہ عاشق رسول ہی جائے گا. سبحان اللہ سبحان. کہ جہاں پر جو بھی جائے گا وہ اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق. اور یہ منافق کی آپ نے بات کی ہے, بات ایک ذہن میں آ گئی ہے, یہ قادیانی جو ہوتے ہیں وہ بھی کر لگاؤ, یہ منافقت کرتے ہیں نا. یہ منافقت سے بھی زیادہ بدتر ہے. دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں. میں وہی روشنی بتائیے ذرا اس پہ بات. اس میں دیکھیں کہ ان کا عقیدہ کتنا کمزور ہے کہ ہمارے ہاں یہاں کوئی ہمارے گردن کے اوپر خنجر بھی رکھ دینا, ٹھیک ہے, اور کہے کہ تم کہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے نبی نہیں ہے, تو ہم گردن کٹوا دیں گے, لیکن اس بات کے اوپر اعادہ نہیں کریں گے. یہ گردن کٹ تو سکتی ہے, جھک نہیں سکتی, نہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. سعودی حکومت کی پابندی ہے قادیانیوں کے اوپر. ٹھیک ہے. کہ قادیانی یہاں پہ داخل نہیں ہو سکتا. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جب اپنے ویزا اپلائی کرتے ہیں, سارا پروسیس گزرتے ہیں اس میں سے, تو وہاں یہ اپنے خلیفہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر لعنت ڈال کے جاتے ہیں. اچھا. ہاں جی, ٹھیک ہے, لعنت ڈال کر جاتے ہیں. اب دیکھیں نا کون سا ان کا یہ عقیدہ مضبوط ہے. ہمیں بھی تو یہ بتائے نا, مسلمان نے تو کبھی یہ ضرورت نہیں کی کہ وہ اس طرح کرے, لیکن دیکھیں کہ یہ وہاں تک پہنچنے کے لیے, وہاں تک جانے کے لیے ان کے بڑوں نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کو وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو اجازت ہے کہ آپ غلام قادیانی مرتد, اس کے اوپر آپ مرتد نہیں بلکہ مرتد ہے کہ مرتد کے اوپر آپ لعنت ڈال دیں. لعنتی ہے, لعنتی ہے, بہت بڑا کائنات کا ذلیل ترین مرزا قادیانی لعنتی ہے. اب دیکھیں کہ کتنے بڑے یہ منافق ہیں کہ وہاں تک جانے کے لیے اس کے اوپر لعنت بھی ڈالتے ہیں. اگر ہمت ہے تو بھئی تم بتا کے جاؤ کہ نہیں ہم اس کو ماننے والے ہیں, لیکن پتہ ہے نا وہاں پہ داخلہ نہیں ملے گا. نہیں ملنا, ایسے ہی ہے. کیوں نہیں ملے گا؟ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب تک عشق دل میں نہیں ہوگا کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے. بے شک, بہت دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ, قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ. خشک سجدے کیے خوب ماتھا گسا اور پیشانی پہ داغے سجدہ بنا, دل داغے محبت سے خالی رہا, یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ. جتنی مرضی نمازیں تم پڑھ لو, تم روزے رکھ لو, لیکن جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانو گے تمہاری کوئی چیز قابل قبول نہیں. درست. پھر آگے ایک اور بات بہت اچھی بات فرمائی. پھر کہتے ہیں جی دیکھیں ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتے ہیں, اگر مانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ غلام قادیانی کیا ہے, اس کے بارے میں ہمیں یہ بتاؤ. بہت بڑی بات. یہ تو ان کے بڑے بڑے لوگ بھی آگے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتے ہیں, پھر آگے سے تشریحات کرتے ہیں کہ ہم شرعی نبی مانتے ہیں, ذلی مانتے ہیں, بروزی مانتے ہیں, فلاں فلاں مانتے ہیں. سب کچھ چھوڑو, ہمیں صرف یہ بتاؤ کہ تم غلام قادیانی کو کیا مانتے ہو. ٹھیک ہے. اگر تم اس کو نبی نہیں مانتے, اگر تم اس کو نبی نہیں مانتے تو اس نے جو کہا ہوا ہے کہ جو مجھے نہیں مارے گا, جو مجھے نہیں مانے گا وہ کنجریوں کی اولاد میں سے ہے, تو بتاؤ کہ اب کیا تم اس اولاد میں سے ہو یا وہ اس اولاد میں سے ہو؟ بتاؤ, ہمیں اس کا فیصلہ کر کے جاؤ. بڑی بات, بہت بڑی بات کی ہے, بہت بڑی. صرف ہمیں یہ بتاؤ کہ تم اس کو مانتے کیا ہو. مجدد مانتے ہو, ولی مانتے ہو, کیا مانتے؟ اگر تم مجدد مانتے ہو, ولی مانتے ہو, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم اس کے بقول اس نے جو روحانی الخزائن میں لکھا ہوا ہے اپنی کتاب کے حوالے سے اس نے لکھا ہوا ہے کہ وہ کنجریوں کی اولاد میں سے ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا. تو اگر تم اس کو نبی نہیں مانتے تو پھر تم اس کی اولاد میں سے ہو, اور اگر تم اس کو نبی مانتے ہو تو پھر تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتے, لہٰذا پھر تم مسلمان نہیں ہو. کیونکہ مسلمان ہی تم اس صورت میں ہوگے جب تک تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانو گے. درست فرمایا. اس لیے ان کے جو اعمال ہیں وہ کسی بھی قسم کے قابل قبول نہیں ہے. ایسے ہی ہے. ہمارے ہاں یہاں جو لوگ ہیں وہ اپنی گردنیں کٹا دیتے ہیں, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر سمجھوتا نہیں کرتے ہیں. لیکن ان کا پتہ نہیں ایمان کس طرح کا ہے, صرف پیسے چاہیے, فنڈنگ چاہیے اور لالچے ہیں, لیکن چیز ان کو کوئی نہیں تسلیم. وہی چیز ہے نا, قادیانی جب گھیرتا ہے نا بندے کو تو وہ پیسہ بھی دیتا ہے, کوٹھیاں بھی دیتا ہے, کاریں بھی دیتا ہے,
अच्छी बीवी भी देता है, सारा कुछ देता है। हाँ वो फायदा। हाँ फायदा। हमारे यहाँ देखो वो है ना, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हाँ। कि यहाँ तो कुछ नहीं है तो सिर्फ उसको मारने के लिए सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन मुसलमानों ने देखे, साहबे कराम ने देखे कि सब कुछ मौजूद था। हाँ। सिर्फ नबी सल्लल्लाहु के लिए सब कुछ लुटा दिया। वही बात है ना कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग ऐसे ही उनसे, है। फिर न मानेंगे क्यामत को अगर तू मान गया। यही चीज है, यही बात है कि ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया कि कमाते तुम हो और फिर तुम दुनिया से चले जाते हो। जब दुनिया से चले जाते हो पीछे वो तेरी औलाद बैठ के खाती है और अज़ाब तुझे होता है। तो ये वही साहब फरमाया ना कि मदीना पाक के अंदर मुनाफिक नहीं टिके, और अब भी नहीं टिकते। हाँ, बेशक। देखे ना वहां पे भी जाते हैं तो आरजी तौर पे जाते हैं, लानत डाल के जाते हैं। हाँ, ऐसी है, ऐसे ही ना, या तो हमेशा के लिए लानत डाल के जाए तो मुनाफकत करके जाते हैं। तो फरमाया बहुत बड़ी चीज। अब चले जाते हैं ना, कोई बात नहीं, कितनी देर वहां रहेंगे झूठ के साथ, लेकिन फरमाया कि कुर्बे क़यामत झटका लगेगा और मदीना शरीफ से सारे मुनाफिकों को बाहर निकाल दिया जाएगा, सारे मुनाफिकों को बाहर निकाल दिया जाएगा। सबसे बड़े जो है वो इस्लाम के दुश्मन है। और देखें कि मदीना पाक के साथ मोहब्बत कितनी थी। इमाम मालिक अलैहि रहमा, आपने सारी जिंदगी सिर्फ एक हज मुबारक अदा किया। ठीक है। मदीना पाक के अंदर जिंदगी गुजारी। ठीक है। मदीना पाक के अंदर एक जिंदगी गुजारी, लेकिन हज सिर्फ एक अदा किया। क्यों? क्योंकि हज अदा करने के लिए मक्के जाना पड़ता था। तो एक हज फर्ज है, तो एक हज अदा किया, उससे ज्यादा हज नहीं अदा किए। जब पूछा गया क्यों, फरमाते इसलिए क्योंकि जिंदगी मौत का पता कोई नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं हज करने के लिए मक्का गया हूँ तो मुझे वहां मौत आ जाए। वह नहीं, मुझे जो मौत चाहिए, मुझे मालिक की बात फरमा रहे हैं। वो तो ऐसे कामिल वली थे कि आपने मदीना मुनव्वरा में कभी अपनी हाजत को, यानी कि वो अब होती थी तो आपने उसी उधर यानी कि उस इलाके में नहीं अपनी हाजत को पूरा किया, मदीना शरीफ से बाहर जाके आपने अपनी हाजत को। और मदीना शरीफ के अंदर इमाम मालिक रहमा आप नंगे पांव चला करते थे। फरमाते थे मैं नहीं चाहता कि मेरा उस जगह के ऊपर पांव आ जाए जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कदम मुबारक लगे। ऐसा आपका इश्क़ रसूल था। मैं पहले देखते हैं कि सहाबे कराम का और ताबईन का इसके बारे में अदब व एहतराम क्या था। इमाम मालिक रहमा आपका खलीफा वक्त अबू जाफर मंसूर के साथ मुकालमा हो रहा था। ठीक है। मदीना शरीफ के अंदर किसी मसले के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। अबू जाफर मंसूर क्योंकि खलीफा वक्त था, बादशाह था, अपनी आवाज उसने काफी बुलंद की। तो इमाम मालिक रहमा आपने फौरन उसे डांट दिया। ठीक है। बादशाह वक्त को डांट दिया। ये नहीं देखा कि बादशाह वक्त है तो जिंदा में डाल देगा, जुल्म करेगा, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उसे पता था कि सबसे पहले जो अहमियत वाली ज़ात है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। ठीक है, बेशक। तो कहने लगा कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुमने अपनी आवाज़ कहाँ पे बुलंद की है? तुमने उस पाक ज़ात की बारगाह में आवाज़ बुलंद की है जिनके बारे में फरमाया गया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी जी, कि ऐ ईमान वालों अपनी आवाज़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद न करो। वला तजहरू लहु बिलकौली कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। सुभानअल्लाह। कि ये ना हो कि तुमने अपनी आवाज़ बुलंद की है तो अन तहबत अअमालुकुम, तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया कर दिए जाए, सारे अमाल। बहुत बड़ी बात। सिर्फ और सिर्फ आवाज़ बुलंद करने की वजह से सारे अमाल के ऊपर पानी फेर दिया। अब जिस तरह हम पहले कादियानी की बात कर रहे थे, ठीक है, तो जिस तरह उन्होंने जगह जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अहले बैत के बारे में गुस्ताखी की है। अब बताएं कि उनके अमाल का क्या हिसाब होगा कि ये बारगाह तो इतनी नाकिस है कि इतना सिर्फ आवाज़ बुलंद होने के ऊपर जो है वो सारा अमाल ज़ाया होने का खदशा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तरह तरह के अल्फाज कह दिए और तरह तरह के कलिमात लिख दिए, किताबों के अंदर मौजूद है, आप उसका इनकार नहीं कर सकते, मौजूद है। तो उन अल्फाज के बाद आप अपने आप को किस तरह का मुसलमान आप कहलवा सकते हैं? तो फरमाया कि तुम उस बारगाह के अंदर बैठे हो कि जिसके बारे में कहा गया है कि अपनी आवाज़ को बुलंद ना करो वरना तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे। थोड़ा सा उसका दिल जागा अबू जाफर मंसूर का, कहने लगा चले मुझे आप एक मसला बताएं। अच्छा। कि अगर मुझे कोई हाजत हो तो मैं इनसे मांगू या अल्लाह ताला से मांगू मक्का में? सवाल बड़ा कमाल किया उसने, कि इतना बड़ा मसला बयान कर दिया है, अभी मैं देखता हूँ क्या जवाब देते हैं।
تو امام مالک رحمہ نے بڑا کمال جواب دیا ہے، ارشاد وہ ہے نا کہ با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر، کیا بات ہے، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کہنے لگے کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ ہم کس سے مانگے، قیامت والے دن تمہیں اور تمہارے باپ اور تمہارے باپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ان سب کو جو بخشش ملے گی وہ اسی ذات کے وسیلے سے ملے گی، سبحان اور تم آج مجھ سے سوال کرتے ہو کہ میں کس سے مانگوں، ارے بابا تمہیں جو ملے گا وہ اسی ذات کی بارگاہ میں سے ملے گا، سبحان اللہ، در رسول، سب کچھ یہاں سے ملے گا، ہاں، کیا بات ہے، وہ سب کچھ در رسول سے ہی ملے گا۔ ہاں جی جی بتائیے، کہ جب بڑے سے بڑے جو تمہارے سب سے بڑے باپ حضرت آدم علیہ السلام، ان کو بھی قیامت والے دن جو ہے وہ بات کرنے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہوگی، تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ اس دن جاؤ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خاتم تائیدہ بڑا مشہور قصہ، ہوں سنے 8 دروازے دربار دسن، کیا منگتا ہر بوئے جا سوال کردا، تھوڑا 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 دے کے اور منگتے نو جا خوشحال کردا، ناصر شاہ میرے نبی دا ایک بوا لکھا منگتے نو مالا مال کرتا۔ کیا بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ رزق بھی وہی، وہ کہتے ہیں نا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کمال کا عشق دیکھے کہ کتنا ادب و احترام ہے کہ بادشاہ وقت کو ڈانٹ دیا، بادشاہ وقت کو نہیں دیکھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کا احترام۔ بے شک اب دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی احادیث کا کتنا احترام۔ ایسے ہی ہے، عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم امام مالک علیہ رحمہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، حدیث کا درس لے رہے ہیں، ہوں، تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے چہرے کے اوپر بڑا زرد سا رنگ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، ہم بیٹھے رہے، ہوں، جب درس ختم ہوا تو سوال کیا کہ حضرت خیر ہے، ہم نے دیکھا کہ آپ کے جو چہرے کا رنگ ہے وہ بڑا زرد تھا، ہوں، وہ فرمانے لگے کہ درس حدیث کے دوران مجھے 16 دفعہ بچھو نے ڈسا ہے، 16 دفعہ، لیکن میرے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا اتنا احترام ہے کہ میں نے حدیث کے مقابلے میں بچھو کو اہمیت نہیں دی، اس لیے میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں حدیث کو چھوڑ کر میں بچھو کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ میں نا حدیث کا احترام اتنا اہم ہے کہ میں نے یہ نہیں سمجھا کہ اب یہ نہ کیا جائے کہ حدیث کو چھوڑ دیا جائے تو میں بچھو کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ حدیث پاک کا اتنا احترام ہے تو نبی علیہ السلام کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا کتنا احترام ہوگا، تو دیکھیں آپ اندازہ لگائے کہ بچھو کا ڈسنا قبول کر لیا ہے، لیکن فرمایا نہیں حدیث کو میں نہیں چھوڑ سکتا، حدیث کو نہیں چھوڑنا۔ اور دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ مدینہ وہ شہر ہے کہ جس نے یہاں کے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی اور ان کو ڈرایا دھمکایا، اس بندے کا نہ کوئی نفل قبول ہے نہ اس کا کوئی فرض قبول ہے، صرف ڈرانے دھمکانے کی وجہ سے اتنی فضیلت دے دی۔ یہ وقت کے حکمرانوں کو تنبیہ ہے بہت بڑی۔ آج دیکھ لیں کہ سعودیہ کے اندر بڑے بڑے وہ سینما ہال کھل رہے ہیں، اور عیاشیوں کے نام پر اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر بڑے بڑے وہاں پر سینما ہال اور گیم شوز وغیرہ کرائے جا رہے ہیں، وہاں پر اب جو ہے وہ مندر تک بنا دیے گئے، وہ پھر اینکر بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ کیا بال کھلے ہیں، بندہ وہ بیٹھا ہے اینکر، وہ بھی خود بیٹھا ہے، وہ ساری جو ایک جنہوں نے ساری زندگی لڑکیاں نے چاہی ہیں اپنے ہی اسی چینل کے اندر، اب میں نام نہیں لیتا لیکن پتہ تو چل ہی گیا ہوگا ناظرین کو۔ اب دیکھیں نا کہ پچھلا جو سارا ایک سسٹم تھا اس کو آپ نے ختم کر دیا، اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو کیا دکھ نہیں ہو رہا، جو اصل عاشق رسول ہے، جو اصل عاشق ان کو دکھ نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مدینہ کے لوگوں کو دکھ پہنچائے گا اس کے نہ فرض قبول ہے اس کے نفل قبول ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں یہاں پہ بیٹھ کر دکھ ہو رہا ہے، تو جو وہاں پہ قریب ہیں، جو اتنا بھی جانتے ہیں کہ یہاں پہ بھائی ترکی نے جب یہاں پر مسجد نبوی کے اندر کام کیا، جب خلافت عثمانیہ تھی، تو جب پتھر کا کام شروع ہوا اور یہاں پہ پتھر لگانا تھا مسجد نبوی میں، تو جب پتھر کو لگاتے نا تو دیکھتے کہ اب یہ پتھر تھوڑا سا زائد ہے، جس کی کٹنگ کرنی ہے، تو اس پتھر کو مدینہ کی حدود سے باہر لے کے جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مشین کی آواز روضہ رسول کے پاس نہیں جانی چاہیے، مشین کی آواز نہیں جانی چاہیے، اتنے سے پتھر کو کاٹنے کے لیے بھی مدینہ کی حدود سے باہر جاتے تھے، کتنے کلومیٹر باہر جاتے تھے۔ بہت بڑی بات، ایسے نہیں ہے جی، تو پھر وہاں پہ آگ وہ پتھر لگاتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ کا فرمان جو پڑا ہوا ہے نا، اور یہ کیونکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی ہے کہ آپ نے جب دیکھا کہ ایک صحابی کو کہ وہ اپنا مکان وغیرہ تعمیر کر رہے ہیں تو شور آ رہا ہے، تو انہوں نے آ کے منع کیا کہ پتہ نہیں ہے آپ کو کہ یہاں نبی علیہ السلام آپ کا حجرہ پاک ہے اور آپ یہاں پہ شور کر رہے ہیں، تو اس کی دیکھے خلافت عثمانیہ والوں نے بنیاد انہوں نے پتھر کی ہلکی سی
کٹنگ بھی کرنے کے لیے وہ مدینہ پاک شہر سے باہر گئے. اور پھر جب انہوں نے ریل کا نظام شروع کیا، ریل کا نظام شروع کیا، تو آج بھی مدینہ پاک کے اندر اسٹیشن کے اوپر وہاں ہی انجن کھڑا ہوا ہے. اچھا، جب پہلی دفعہ اس کو چلایا گیا تو ایک ہی دفعہ وہاں پہ انجن آیا ہے، لیکن اس کا شور ہے. کہا گیا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے، بند کر دیا گیا ہے، تو اب یہاں سے انجن تو واپس لے جائیں. تو کہا گیا کہ اب انجن کو واپس لے جانے کے لیے پھر چلانا پڑے گا، پھر شور آئے گا. اب انجن بھی یہیں کھڑا رہے گا، اس کا واپسی پہ شور بھی دوبارہ نہیں کیا جائے گا. کئی سال گزرنے کے باوجود اب بھی وہاں پہ وہ انجن موجود ہے. شان و عظمت ہے جی مدینہ عظمت ہے. دیکھیں نا پھر مقام بھی انہوں نے پایا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ادب و احترام کتنا کیا کہ ہلکے سے شور بھی نہیں ہونے دیا، کہ نہیں شور بھی گوارا نہیں کیا، کہ ہلکا سا شور بھی نہیں ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کو جو ہے وہ سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں. یہ ذات ہی ماشاءاللہ بڑی پاک بلند ہے کہ آپ ہلکا سا بھی آپ کی جو گستاخی ہے اور ہلکے سے بھی جو آپ کے اعمال ہیں وہ آپ کے سارے اعمال کو ضائع کر سکتے ہیں. بس ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم تو انسان ہیں، انسان تو انسان ہے. جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے پرندے ہیں کبوتر، ان کے بارے میں رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ لکھا ہوا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے سعودی حکومت نے جب دیکھا کہ یہاں پہ یہ کبوتر وغیرہ کافی جمع ہو گئے ہیں، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اب یہ یہاں پہ جو ہے وہ ان کا جو گاند وغیرہ بھی آتا ہے ان کو یہاں سے دور کیا جائے. انہوں نے کیا کو دانہ نہیں ڈالا. اچھا، دانہ نہیں ڈالا تو کیا کیا کہ وہاں سے ہٹ کر کہیں دور جا کر دانہ ڈالا، تاکہ یہ اس بہانے جب یہاں پہ دانہ نہیں ملے گا تو وہاں پہ چلے جائیں گے. وہاں پہ جائیں گے تو اب وہاں پہ دانہ کھاتے رہیں گے. کئی دن گزر گئے لیکن کبوتر وہاں سے دانہ کھانے ادھر نہیں گئے. پھر دانہ ڈالا، نہیں یہ یہاں سے نہیں جا سکتے، اس لیے ان کو ہر صورت یہاں ہی رکھا جائے گا. کیا بات ہے. اور آج بھی کسی بندے کو اجازت نہیں ہے. اور خاص بات اس میں ایک اور ہے جی جی کہ کبوتر جتنے بھی ہیں روضہ پاک سے چمٹے ضرور ہیں، لیکن روضہ پاک کے اوپر سے گزرتے نہیں ہیں. یہ خاص بات جو ہے بہت بہت. اور اس کے بارے میں دیکھے جب ان کا عشق دیکھا اتنا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کبوتر اسی کبوتر کے نسل میں سے ہے کہ جس نے غار کے آگے انڈے دیے تھے. وہ جب نبی علیہ السلام آپ جب غار سور کے اندر گئے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر موجود تھے ہجرت کی رات، تو احترام کیا اس کبوتر نے. تو اس احترام کی وجہ سے نسل کو اتنی اہمیت حاصل ہوئی کہ آج بھی اس کی نسل کے جو کبوتر وہاں پہ موجود ہیں، وہاں چمٹے رہتے ہیں. اور علماء کرام نے دیکھے کتنے کتنے پیارے احکامات بیان فرما دیے. فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس مدینے کے کبوتروں میں سے کسی کبوتر کو مار دیتا ہے، اس کو قتل کر دیتا ہے، اس بندے کے اوپر کفارہ لازم آ جائے گا، وہ کفارہ ادا کرے گا. اور یہ کفارہ بھی بتائیے. یہ کفارہ یہ حج کے دنوں کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ جس طرح آپ نے حج کے دنوں میں آپ کسی جانور کا شکار کرتے ہیں جسے منع کیا گیا ہے، تو اس کے اوپر جو آپ کا دم لازم آتا ہے کہ 10 روزے رکھنے، اس میں سے 3 ایک جگہ 7 ایک جگہ آپ نے روزے رکھنے. اچھا، تو وہ جو آپ وہاں پہ دم ادا کریں گے اسی طرح کا دم آپ یہاں پہ ادا کریں گے جب آپ کسی کبوتر کو آپ مار دیں گے. اتنی اس کی حرمت ہے. تو دیکھیں انسان تو احترام کرتا ہی کرتا ہے، کبوتر کا کتنا احترام ہے. بہت بہت زیادہ. اچھا یہ بتائیے مدینہ پاک کی حفاظت پر، جو آپ کی حفاظت ہے مدینہ شریف کی حفاظت ہے، وہ کیسے کرنی چاہیے؟ کوئی نہیں 1-2 منٹ بتا دو. حفاظت کے اوپر میں آپ کو ایک مختصر ایک واقعہ سنانا چاہوں گا کہ نور الدین زنگی علیہ رحمہ خلیفہ وقت تھے، دربار لگا ہوا، تو اپنے دربار کے سارے معاملات سے فارغ ہوئے تو نماز تہجد پڑھ کے تو سو گئے. ٹھیک ہے، نماز تہجد پڑھ کے سو گئے. کبھی ہمارے اس طرح کے بھی بادشاہ وقت ہوتے تھے جو کہ تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، آپ تو پتہ نہیں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. تو نماز پڑھ کے سو گئے تو خواب میں نبی علیہ السلام آپ تشریف لے گئے، قسمت جاگ اٹھی. کیا بات. اب نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا، دیکھا تو نبی علیہ السلام آپ کا چہرہ بڑا نورانی ماشاءاللہ. کیا بات. اور ساتھ ہی 2 شخص اور دیکھے تو نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ یہ شخص مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ شخص مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. کہہ کے تو اسی وقت اٹھے، خواب سے بیدار ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کیا معاملہ ہے. پھر دوبارہ وضو کیا، 2 نفل نماز ادا کی، پھر دوبارہ سو گئے. پھر دوبارہ یہی خواب آیا، نبی علیہ السلام دوبارہ پھر ملے اور آپ نے فرمایا کہ یہ 2 جو شخص ہیں یہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں.
پھر اٹھے دوبارہ پھر وضو کیا, بڑے پریشان کہ پتہ نہیں کیا معاملہ, پھر سوچا کہ شاید خواب ہے, خواب ہی ہو. تیسری بار دیکھے تو پھر یہی خواب آیا. اچھا. اب بڑے پریشانی کے عالم میں اٹھ کے بیٹھ گئے, تو اپنے وزیر کو بلایا, اچھا, جمال موسی کو اسے بلایا اور اسے کہنے لگے, سارا اسے معاملہ بتایا کہ یہ معاملہ ہے, تو اس طرح مجھے خواب آیا. ٹھیک ہے. وہ کہنے لگے, وہ بھی نیک تھا, اچھا تھا, کہنے لگے کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ اس معاملے کا کوئی حل نکالتے ہو. کہنے لگا نہیں, مجھے جلد سے جلد یہاں سے مدینہ منورہ جانا ہوگا. ٹھیک ہے. وہاں سے 16 دن کا سفر طے کر کے تو مدینہ منورہ آئے. مسلسل سفر طے کیا, رات کو کوئی آرام نہیں کیا. اچھا, کوئی آرام نہیں کیا. 16 دن مسلسل سفر کیا. جب مدینہ کے حاکم کو پتا چلا کہ خلیفہ وقت آ رہے ہیں, تو انہوں نے استقبال کے لیے سارے شہر کو بلایا کہ وہ آئے. اب استقبال میں پہنچے سب, تو اب پریشان ہے کہ میں اب کس طرح وہ جو 2 شخص ہیں ان کی پہچان میں کس طرح کروں جو مجھے نظر آئے. ٹھیک ہے. تو کہنے لگے اس طرح کرتے ہیں کہ ان سب کی دعوت کرتے ہیں. اچھا. اب سب کی دعوت کی اور سارے مدینہ شہر کے لوگوں کو بلایا, سب کی دعوت کی. دعوت کے بعد سب کو خود اپنے ہاتھ سے تحفے تقسیم کیے. اچھا. تاکہ میں جب سب کو تحفے دوں تو سارے میری پہچان میں آ جائیں. سب کو تحفے دیے, لیکن وہ 2 بندے نظر نہ آئے جو خواب میں ملے تھے. تو مدینے کے حاکم کو کہنے لگے کہ کوئی بندہ غائب تو نہیں ہے, سارے بندے آئے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی, صرف 2 بندے نہیں آئے, کیونکہ وہ مدینہ منورہ کے پاس ان کا مکان ہے, تو ان کا عشق رسول بہت زیادہ ہے. اچھا. اتنا عشق رسول ہے کہ صرف وہ نماز کے اوقات میں ہی باہر آتے ہیں گھر سے, اور تلاوت قرآن پاک مسلسل کرتے ہیں, اور صدقہ و خیرات اتنا کرتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ. اور اتنا انہوں نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا, اور بڑے پکے عاشق رسول ہے. اچھا. تو انہوں نے کہا اچھا انہوں کو آپ کیوں نہیں بلایا. انہوں نے کہا اس لیے نہیں بلایا تاکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کی عبادت کے اندر کوئی خلل واقع ہو, اچھا, کوئی رکاوٹ پیدا ہو. کہنے لگے کہ نہیں آپ اسے بھی بلائیں. کہنے لگے کہ چلے ٹھیک ہے. جب انہیں بلایا گیا تو دیکھ تو پہچان کے کہ یہ تو وہی ہیں جو خواب میں مجھے ملے تھے. کہنے لگے کہ بتاؤ کہ تم کیوں دعوت کے اندر نہیں آئے. اچھا. وہ کہنے لگے کہ ہم اس لیے نہیں آئے کیونکہ ہمیں دعوت نہیں دی گئی, اور وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے عبادت کی وجہ سے, اور کیونکہ ہم جو اپنا سارا وقت ہے وہ عبادت کے اندر گزارتے ہیں, اچھا, اس لیے ہم نہیں آئے. کہنے لگے کہ نہیں مجھے سچ بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے. اب تھوڑا سا وہ گھبرا گئے, تلوار نکال لی نور الدین زنگی رحمہ نے, فرمایا میں گردن کاٹ دوں گا تو سچ نہ بولے, بتاؤ اصل معاملہ کیا کر رہے ہو. وہ پھر مانے, کہنے لگے کہ ہم 2 یہودی ہیں, اور ہمیں بھیجا گیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا جسم اقدس چوری کرنے کے لیے. تو ہمیں اس لیے یہ مشن دیا گیا کہ ہم جب وہاں سے جسم اقدس کو نکال لیں گے, تو جب ان کے نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی باقی نہیں رہیں گے تو ان کا عشق کہاں سے باقی رہے گا. اس لیے ہم یہ چوری کرنے آئے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے وہاں پہ گھر پہ لے کے چلو. جب وہاں گھر پہ گئے, سارا گھر کا معائنہ کیا. فرمایا ٹھیک ہے. واپس آنے لگے تو چٹائی کے پاس سے گزرے. محسوس ہوا کہ چٹائی کے نیچے کچھ ہے. جب دیکھا تو نیچے ایک سرنگ ہے. سرنگ بنائی ہوئی تھی. تو نور الدین زنگی رحمہ آپ سرنگ کے اندر چلے گئے. اندر گئے تو اندر اتنی وہ گہری سرنگ تھی کہ آرام سے ایک بندہ داخل ہو سکتا ہے. یہ انہوں نے بنائی تھی وہ 2 اشخاص نے, 2 یہودیوں نے, کہ وہ صرف نماز کے اوقات میں باہر نکلتے تھے, باقی وہ سرنگ کھوتے رہتے تھے. جب آپ اندر گئے تو یہاں تک اندر گئے کہ ایک بعض روایات میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ نور الدین زنگی رحمہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے قدم مبارک کو دیکھ لیا تھا, اور بعض میں آتا ہے کہ نہیں صرف معمولی سا پردہ رہ گیا تھا, یعنی تقریباً وہ قریب پہنچ گئے تھے. تقریباً وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 16 دن بھی تو ہے نا, وہ بھی تو ہے نا, ساتھ وہ بھی کتنی محنت کر رہے تھے کہ نیچے انہوں نے جانا, لمبا راستہ لیا. پھر فرمایا کہ پھر نور الدین زنگی رحمہ نے حکم دیا, تو وہاں پر پھر سیسا پگھلا کر چاروں طرف اس کی 4 دیواری کی گئی, اور آج بھی موجود ہے. اچھا. آج بھی نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس کے چاروں طرف نیچے گہرائی کے اندر لوہے کی دیواریں موجود ہیں. دھاتیں جو ہوتے ہیں ان کو ملا کر کوئی بندہ بھی اس کی ضرورت نہیں کر سکتا, کوئی بندہ بھی اس کی ضرورت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے.